أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون صدق الله العظیم۔ بزرگوں اور دوستوں، سورہ بقرہ کی اس وقت دو آیتیں پیش خدمت ہیں۔ آیت نمبر 278 اور 279، 278 اور 279۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور اگر واقعی تم مومن ہو تو سود کا جو حصہ بھی کسی کے ذمے باقی رہ گیا ہو اسے چھوڑ دو۔ پھر بھی اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، اور اگر تم سود سے توبہ کر لو تو تمہارا اصل سرمایہ تمہارا حق ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ عزیزان گرامی، پچھلے کئی دروس میں، کئی اسباق میں سود کی حرمت، اس کی مذمت اور اس کے نقصانات بتلائے گئے تھے۔ آج کی ان دو آیتوں میں سود خوروں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان جنگ کیا گیا ہے، اور حکم دیا گیا ہے ایمان والوں کو کہ سود کا جو بھی حصہ باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ اگر نہیں چھوڑتے ہو اور سود خوری میں مبتلا رہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے لیے اعلان جنگ ہے۔ دراصل میرے بھائیوں، اس آیت کا سبب نزول کچھ اس طریقے سے ہے کہ قبیلہ بنو ثقیف کے 4 آدمی جو آپس میں بھائی بھائی تھے، انہوں نے قبیلہ بنو مغیرہ سے سود کا معاملہ کیا تھا، بلکہ یہ اکثر کرتے رہتے تھے۔ قبیلہ بنو مغیرہ کو یہ لوگ سود وغیرہ پہ قرض دیتے تھے۔ جب فتح مکہ کے بعد طائف بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور طائف کا پورا علاقہ اسلامی علاقہ بن گیا، تو یہ چاروں بھائی جو تھے قبیلہ بنو ثقیف کے، یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے بنو مغیرہ سے اپنا سود طلب کیا اور یہ کہا کہ ہمارے جو معاملات ہیں سودی، تو ہمارا جو سود بنتا ہے وہ ہمیں دیا جائے۔ تو مغیرہ کے لوگوں نے کہا کہ خدا کی قسم، ہم اسلام قبول کرنے کے بعد اب بالکل سود نہیں دیں گے، ہم مسلمان بن گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سود کو ختم کر دیا ہے، ہمارا جو معاملہ تھا وہ اسلام سے پہلے کا تھا، اب ہم مسلمان ہو چکے ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، اب سود کا معاملہ ہم بالکل نہیں کریں گے۔ انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ اب یہ قضیہ حضرت
عتاب ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا، جو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکۃ المکرمہ کے حاکم تھے۔ انہوں نے جب پورا واقعہ سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط لکھا، یا رسول اللہ اس طرح کا معاملہ ہے، کیا کیا جائے؟ اسی پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، اور اس میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اب تک جو سود کا معاملہ ہو گیا ہے وہ ٹھیک تھا، اب تم چھوڑ دو، اب بالکل سودی معاملہ نہ کرو، سودی کاروبار نہ کرو۔ سودی مال ان حضرات کا، قبیلہ بنو ثقیف کا جو تھا، وہ بہت زیادہ تھا، بہت بڑا مال تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، ان لوگوں نے اس آیت کو سنا، تو سننے کے بعد ان سبوں نے اپنا سود چھوڑ دیا، بالکل معاف کر دیا۔ آیت شریفہ میں باقی سود چھوڑنے کا حکم فرمایا گیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اور سود کا جو حصہ باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم واقعی میں مومن ہو، اگر تم سچے پکے مسلمان ہو۔ تو تمہیں معلوم نہیں تھا، اسلام سے قبل تم یہ معاملہ کرتے تھے، لیکن اب مسلمان بن گئے ہو، تو اگر واقعی میں تم سچے پکے مسلمان ہو تو سود کا معاملہ بالکل بند کر دو۔ اللہ تبارک و تعالی یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر تم اصلی مال لینا چاہتے ہو، جو تمہارا اصلی مال ہے، تو اس کو لے لو، اور اگر تم سود چھوڑنے کو تیار نہیں ہو، مال کے ساتھ ساتھ سود بھی لینا چاہتے ہو، تو یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو تمہارے ذمہ باقی رہ گیا ہے، سود کا معاملہ، سود کا پیسہ، یہ سب کے سب چھوڑ دو اگر تم مسلمان ہو، اور اگر نہیں چھوڑتے ہو اور اس سے تم باز نہیں آتے ہو، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اس بات کو سن لو۔ یعنی اگر کوئی مسلمان ہونے کے بعد بھی سودی معاملات کر رہا ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان کے طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ ایسے شخص سے اللہ اور اس کے رسول جنگ کریں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہو جائے اور اللہ خود جنگ کرنے کے لیے آ جائے، تو کون ہے جو اللہ سے مقابلے کی طاقت رکھتا ہے؟ کوئی نہیں رکھ سکتا ہے۔ کس کے بس کی بات ہے، کس کے اندر یہ طاقت ہے، ہمت ہے، جو اللہ سے جنگ کرے؟ لہذا مسلمانوں کو ہرگز اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے، اور اگر کوئی پڑا ہے اب تک معلوم نہیں ہے یا کسی وجہ سے ہے تو فوراً چھوڑ دینا چاہیے، جیسا کہ ان حضرات نے جب یہ آیت سنی تو فوراً چھوڑ دیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھو، ہمیں اللہ کے مقابلے کی طاقت ہمارے اندر بالکل نہیں ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم اپنا سود چھوڑتے ہیں۔ ان چاروں بھائیوں نے سود چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، آیت کا جو شان نزول ہے اس کو ذکر اس لیے کیا ہے میں نے تاکہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ یہ بات مسلمان سمجھ لے کہ ان حضرات نے
اپنے بہت بھارے رقم کو چھوڑ دیا صرف اس بنیاد پر کہ اللہ نے منع کیا تھا. یہ ہے ایمان. اگر وہ چاہتے تو آیت کا کچھ سے کچھ مطلب نکال کر کے سود کو لے سکتے تھے. وہ کہہ سکتے تھے کہ اب نہیں کریں گے ہم، چونکہ آیت تو اب نازل ہو رہی ہے، ہم نے پہلے دیا ہے، اسلام سے پہلے ہم نے دیا ہے. وہ کہہ سکتے تھے کہ اب جو ہے اسلام سے پہلے کا جو معاملہ ہے اس کو کلیئر کر لو، آئندہ ہم یہ کام نہیں کریں گے. لیکن انہوں نے یہ بالکل نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ یہ میرے لیے حلال نہیں ہے، اس لیے میں چھوڑتا ہوں. تمام بھائیوں نے چھوڑ دیا اور اصل مال جو تھا وہ لے لیا. اللہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، کہ اگر تم سود سے توبہ کر لو اور اللہ رب العالمین کے سامنے معافی طلب کر لو، تو جو تمہارا اصل سرمایہ ہے، جو اصل مال ہے، اس پر تمہارا حق ہے. وہ تمہارا تو ہے ہی، وہ تم لے سکتے ہو. یعنی سود کے رقم تو نہیں لے سکتے، لیکن جو تمہارا اصل سرمایہ ہے، جو تمہارا اصل پیسہ ہے، جو تمہاری اصل دولت ہے، مال ہے تمہارا، وہ لے سکتے ہو. ظاہر سی بات ہے وہ بطور قرض کے وہ آدمی کبھی بھی لے سکتا ہے، اس کے لینے نہ لینے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ تو لینا ہی ہے، وہ لے سکتا ہے، وہ اس کا حق ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لا تظلمون ولا تظلمون، کہ اگر تم توبہ کر لو اور آئندہ سود لین دین کرنے کا نہ کرنے کا مکمل ارادہ کر لو، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی جو اب تک ہو گیا اس کو معاف کر دیں گے، اور تمہارا جو اصل سرمایہ ہے وہ تم لے سکتے ہو، اس پر تمہارا حق ہے. نہ تم کسی پر ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے. یعنی سود لے کر ظلم نہ کرو، سود لے کر کے تم کسی پر ظلم نہ کرو. دیکھیں، سود یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور جو سود لیتا ہے یا سودی کاروبار کرتا ہے وہ شخص بڑا ظالم ہوتا ہے. اللہ کی نگاہ میں بھی اور لوگوں کی نگاہ میں بھی وہ ظالم ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے. سوسائٹی میں اس کی کوئی عزت نہیں رہ جاتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج اکثر لوگ اس گناہ میں ملوث ہیں، تو اس کی برائی کا خیال ذہن سے، دل سے مٹ گیا. جیسے کوئی آدمی گندگی میں رہتا ہو تو اس کی بدبو کا احساس اس کے دل اور دماغ سے نکل جاتا ہے. ایسی اب چونکہ بہت سارے لوگ اس میں ملوث ہیں اور مسلمان ملوث ہیں، تو اب اس کی جو برائی ہے، اس کی جو قباحت ہے اور نحوست ہے، وہ ذہن اور دماغ سے نکل گیا. اس لیے اس کو ظلم لوگ تصور نہیں کرتے ہیں، ظلم خیال نہیں کرتے ہیں. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم لے رہے ہو سود تو تم ظلم کر رہے ہو. اور یہ ظلم اس بنیاد پر ہے کہ جو بیچارہ مقروض ہے اس سے، اس کی مجبوری سے تم ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو، اس کا کچھ تعاون کر کے اور تم اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہو. اور فرمایا ولا تظلمون، اور تم پر بھی ظلم نہ کیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو قرضے دیے ہیں وہ سود نہ دیں، لیکن اصل مال کو واپس کر دیں. سود کا تو لین دین ہے ہی نہیں. جو اصل مال ہے اس کو نہ روکیں بلکہ واپس کر دیں. اگر وہ روک کر کے رکھتے ہیں، قرضہ لینے کے بعد وقت پہ ادائیگی نہیں کرتے ہیں، تو جس بیچارے نے قرضہ دیا ہے اس پر یہ ظلم کرنے والے بن جائے، اب یہ ظالم بن جائے. تو دونوں کو اللہ نے نصیحت فرمائی ہے، قرض دینے والے کو بھی اور قرض لینے والے کو بھی. اور یہ حکم دیا ہے کہ تم کسی کو قرض دو تو قرض حسنہ دو، اس پر سود نہ لو، ظلم نہ کرو. اگر تم سود لوگے
اور زیادتی کا مطالبہ کرو گے تو تم ظالم بن جاؤ گے. تم ظلم نہ کرو، ظلم سے باز رہو. اور جو لوگ قرض لے رہے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے، ان کو تاکید فرمائی ہے کہ تم قرض لے رہے ہو تو وقت پر ادائیگی کر دو، ٹال مٹول نہ کرو، روک کر کے نہ رکھو اس کے مال کو. اگر تم اس کے مال کو روک کر کے رکھو گے، ٹال مٹول کرو گے، تو پھر تم ظلم کرنے والے بن جاؤ گے، تم ظالم بن جاؤ گے، اور اس پر تم ظلم کرنے والے بن جاؤ گے، اور احسان فراموش بن جاؤ گے کہ ایک بیچارے نے تم پر احسان کیا، تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا، تمہاری مجبوری کے وقت میں، مصیبت کے وقت میں تمہارا ساتھ دیا، تمہارا تعاون کیا، اور اب جب تمہارا وقت نکل گیا تو اس کے مال کو تم نے روک لیا، ٹال مٹول سے کام لے رہے. تو دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے تاکید فرمائی ہے، کسی بھی طریقے سے کوئی کسی پر ظلم نہ کرے. میرے بھائیوں، ہم جو بینکوں میں رقم رکھتے ہیں ان پر سود لیتے ہیں، یہ سخت قسم کا حرام ہے. اگرچہ اس کا نفع بعض لوگ اس کا نام کیا رکھ لیتے ہیں؟ نفع رکھ لیتے ہیں کہ بینکوں میں رکھ کر کے ہم نفع کما رہے ہیں. لیکن نفع کہنے سے نفع نہیں ہو جائے گا، یہ بھی سود کے دائرے میں ہے. توبہ کرنا چاہیے اور بینکوں سے اپنا اصل مال ہی لینا چاہیے، اصل مال ہی لینا چاہیے. جو انٹرسٹ وغیرہ آ رہا ہے اس کا حساب کر کے اس کو الگ کر دینا چاہیے. اور اس کا حکم یہ ہے کہ ایسے مال کو آپ بالکل اپنے اوپر خرچ نہ کریں، بلا نیت ثواب غریب کو صدقہ کر دیں، غریب پر خرچ کر دیں بلا ثواب کی نیت کے. ہم نے جو نام رکھ لیا ہے نفع کا، بینک میں ہم نے رکھ کر کے ہم اس سے نفع حاصل کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ نام رکھ لینے سے حقیقت نہیں بدل جاتی ہے. نام رکھ لیں گے تو حقیقت تبدیل نہیں ہو جائے گی. گولڈ کا نام آپ کاپر رکھ لیں تو گولڈ گولڈ ہی رہے گا، کاپر کاپر ہی رہے گا، اس کی حقیقت میں چینجنگ نہیں ہوگی، تبدیلی نہیں ہوگی. سود کا نام آپ نفع رکھ دیں تو یہ سود سود ہی رہے گا، نفع نہیں بن جائے گا. اب کچھ بھی نام رکھ لیں. جو لوگ سود کا نام نفع رکھ لیتے ہیں اور پھر اس پر سود لیتے رہتے ہیں، ان کو اس سے باز رہنا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور تجارت کو، کاروبار کو حلال فرمایا ہے. میرے بھائیوں، جب کسی چیز کا رواج ہو جاتا ہے، خواہ وہ کیسی بری چیز ہو، تو اس کی برائی دل سے نکل جاتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ماحول ہمارا جو ہے اس کو ہمیں پاک رکھنا چاہیے. جب سے بینکوں کا سلسلہ چلا ہے، لوگ بینکوں سے سود لینے کے عادی بن چکے ہیں. اس کی قباحت، برائی اب دلوں سے نکلتی جا رہی ہے. سود کو حلال کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ صاحب بینک والے ہمارے پیسوں سے تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ہمارے پیسے کو ادھر ادھر بزنس میں لگاتے ہیں، نفع کماتے ہیں، ہمیں بھی اسی نفع میں سے تھوڑا بہت دیتے ہیں. یہ کون سی برائی ہے؟ یاد رکھیں یہ سراسر نادانی اور جہالت اور گمراہی کی بات ہے. بینک تجارت تو کرتے ہیں بینک والے، اور آپ کے پیسے سے کرتے ہیں، لیکن آپ نے بینک کو اپنا مال مزاربت کے اور شرکت کے اصول پر نہیں دیا ہے. ٹھیک ہے، اس کا ایک اصول ہے، اس پر آپ نے نہیں دیا ہے. آپ کو تو ایک متعین رقم مل جاتی ہے، پرسنٹیج کے حساب سے متعین رقم مل جاتی ہے. شرعی اصول سے یہ بالکل سود ہے، حرام ہے. باتوں کی ہیرا پھیری کر کے ہم سود کو حلال نہیں کر سکتے ہیں. یاد رکھیں مزاربت کا اصول ہے کہ نفع میں بھی شرکت ہوتی ہے اور نقصان میں بھی شرکت ہوتی ہے. مگر بینک جو کاروبار کر رہا ہے، اگر بینک کا نقصان ہو تو آپ کے
اس انٹرسٹ کے پیسے کو وہ کم نہیں کرے گا، جتنا ہے اتنا وہ دیتا رہے، ٹھیک ہے، اور اس کا نفع بڑھ جائے تو نفع میں اس لیے آپ کو نہیں دے گا بڑھا کر کے، آپ کے پیسوں سے یقیناً بینک تجارت کرتا ہے، لیکن اس کا نفع بڑھ جائے تو آپ کو نفع بڑھا کر کے نہیں دے گا، جبکہ شریعت میں مضاربت کا جو اصول ہے اس میں نفع اور نقصان دونوں میں دونوں پارٹنر شریک ہوں گے، کاروبار کرنے والا بھی جس کا مال ہے وہ بھی، اور اس میں متعین نہیں ہوتا ہے نفع، نفع اگر متعین ہو گیا تو وہ سود ہو جائے گا، یہ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو شخص سود کو نہ چھوڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی سخت وارننگ دی ہے، اس میں غور کرنے کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اپنی طرف سے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ فرمایا، اور یہ بہت خطرناک بات ہے، بڑی سخت بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر غور کرے، ٹھنڈے دل سے سوچے، تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ بھائی اللہ اور اس کے رسول جنگ کر رہے ہیں سود خور سے۔ آدمی اگر ٹھنڈے دل سے سوچے تو فوراً سود کی لعنت سے وہ اپنے آپ کو بچائے گا، توبہ کر لے گا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ سودی معاملات جو ہو چکے ہیں ان سے توبہ کرو، اب سود کا لین دین بند کر دو، ہاں جو تمہارا اصل مال ہے وہ لو، باقی سود سے توبہ کر لو، اور تم آئندہ کسی پر ظلم نہ کرنا سودی معاملات کر کے، اور اگر تم نے کسی کو قرض دیا تو اس سے سود نہیں لینا، اور قرض داروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم جس کے قرضے لیے ہو اس کی ادائیگی وقت پہ کر دو، ایسا نہ ہو کہ تم ٹال مٹول کرو اور پھر تم ظالم بن جاؤ، یہ بھی بہت اہم بات ہے۔ آج کل لوگ قرض حسنہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ قرض اگر دیتے ہیں تو آج قرض دینے کا مطلب یہ کہ رشتے ناطے کو توڑ لینا، دوستی کو توڑ لینا، یہی مطلب ہے قرض دینے کا۔ قرض آپ دے دیں تو جو بندہ لیتا ہے وہ جلدی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، وقت پہ ادائیگی نہیں کرتا ہے، اب ظاہر سی بات ہے دینے والے کو تکلیف ہوتی ہے، اور بار بار تقاضا کرے تو پھر رشتے ٹوٹتے ہیں، دوستیاں ٹوٹتی ہیں، اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے، قرض آپ اگر لے رہے ہیں تو وقت پر ادا کریں، اگر نہیں ہو رہا وقت پر ادائیگی کے لیے تو پھر ایک دو دن پہلے جا کر کے اس کو خبر دیں، اس سے معافی تلافی کریں کہ بھائی معاف کریں، کل میں دینے والا تھا لیکن انتظام نہیں ہو سکا، آپ کچھ اور مہلت دے دیں، کچھ اور ٹائم دیں، یہ صحیح طریقہ ہے، اس سے آپ کی عزت بھی برقرار رہے گی، اور جس کا مال آپ نے لیا ہے اس کو بھی پریشانی نہیں ہوگی، ورنہ وہ بھی بیچارہ ٹینشن میں پریشان ہوگا کہ پتہ نہیں یہ دے گا کہ نہیں دے گا، کیا ہے اس کا معاملہ، اس طریقے سے سامنے والا گھبراتا ہے جب وقت پہ اس کے پیسے اس کو نہیں ملتے ہیں، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور جس نے قرض دیا ہے اس کے بارے میں بھی یہ حکم ہے کہ بھائی آپ اگر کوئی ٹائم مانگ رہے ہیں تو اس کو ٹائم دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں بڑی اچھی حدیث ہے، بڑی اچھی بشارت آئی ہوئی ہے کہ اگر آپ نے ٹائم دیا تو جتنے دن آپ مہلت دے رہے ہیں، موقع دے رہے ہیں، اتنے دن اتنے پیسے آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، یہ بھی بہت اہم ہے۔ تو قرضہ دینے والے کو ٹائم بھی دینا چاہیے، بالکل گلا نہیں پکڑ لینا چاہیے، وقت پہ ٹائم دینا چاہیے، اور جس نے قرضہ لیا ہے اس کو بھی کوشش کرنی چاہیے وقت پہ ادا کرے، نہیں ادا کر سکتا ہے تو فوراً جا کر کے معافی تلافی کرے، ایک دو دن پہلے جا کر کے خبر کر دے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اہم اور قیمتی نصیحت فرمائی ہے ایمان والوں کو، اس میں سود کے تعلق سے، اس کی لعنت میں گرفتار ہونے کے تعلق سے، اور بڑی سخت بات کہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے ایسے لوگوں کے لیے، لہذا ہر مسلمان کو ضرور اس منحوس معاملے سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔